حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ہم تھوڑی دیر بھی آج کل دھوپ میں کھڑے نہیں رہ سکتے، تھوڑی دیر میں ہی پسینہ ہو جاتے ہیں، پیاس سے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قیامت کی گرمی کیسی ہوگی، اور اس دن صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اس دن جس کو سایہ ملے گا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سمجھیے کہ آج مجھے اور آپ کو کراچی میں جو گرمی پڑ رہی ہے اس میں دھوپ میں میدان میں بغیر کسی سائے کے کھڑا کر دیا جائے، کتنی دیر کھڑے رہ سکیں گے؟ 5 10 15 منٹ میں اپنا بھاؤ پتہ چل جاتا ہے انسان کو۔ قیامت کے دن 10 15 منٹ نہیں، قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ آج 40 42 ڈگری ٹیمپریچر بتایا جاتا ہے جس میں ہماری بس ہو جاتی ہے۔ اس دن سورج 1.25 میل پر ہوگا۔ آج پیروں میں چپل ہوتے ہیں، قیامت کے دن بندے برہنہ پا ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے۔ کتنی گرمی ہوگی اس دن، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ 3 قسم کے لوگ، غور سے سنیے۔ اگر میرا اور آپ کا شمار ان 3 قسم کے لوگوں میں نہیں ہوتا تو آج سے اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش شروع کر دیجئے۔ نمبر 1، میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص میرے امتی کی پریشانی دور کرے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کی پریشانی دور کرنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والوں تمہیں مبارک ہو کہ قیامت کے دن مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرنے والا اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اب اس کے مقابل، اس کے اپوزٹ بندہ سمجھے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں اسے جگہ دی جائے گی جو مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے، مگر جو مسلمانوں کے لیے پریشانیاں پیدا کرتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، نبی پاک کی امتیوں کے لیے ظلم کر کے ان کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے، وہ سوچے اس کا کیا بنے گا قیامت کے دن۔ اگر زندگی ایسی نہیں ہے تو کرنا شروع کر دو کہ میرے ذریعے لوگوں کی مشکلیں آسان ہوں، پریشانیاں دور ہوں، دکھ دور ہوں لوگوں کے۔ نمبر 2، میرے آقا فرماتے ہیں میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ سبحان اللہ، مبارک ہو دعوت اسلامی والوں کو۔ اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو اور اس مدنی ماحول کو کہ جہاں کتنی ایسی سنتیں ہیں جو پہلے لوگ عمل نہیں کرتے تھے، آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے لاکھوں عمل کرنے والے بن گئے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ جو سنت کو زندہ کرنے والا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے اسے جگہ ملے گی۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی پاک فرماتے ہیں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ تو روزانہ کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں، کیونکہ ہم قیامت کی گرمی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اور قیامت کا جو دن ہے نا، جس کو بڑا مشکل دن قرار دیا گیا، ڈے آف ججمنٹ جسے کہا جاتا ہے، اگر قیامت کی مشکلوں کے بارے میں سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن درود پاک کی برکتوں کے بارے میں پڑھے تو ڈھارس بھی ملنے شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے عرش کا سایہ کسے ملے گا؟ نبی پاک نے فرمایا درود پاک کثرت سے پڑھنے والا۔ ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ ایک اور جگہ آقا فرماتے ہیں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ حوض کوثر کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ بروز محشر حوض کوثر پر میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ ذرا سوچئے قیامت کی مشکلوں میں درود پاک کیسے کام آئے گا؟ پھر کیوں نہ زندگی درود پاک میں گزارتے رہیں، نبی پاک کی یاد میں گزاریں، اور جس کی زندگی نبی پاک کی یاد میں سنتوں پر عمل کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے گزرے گی،
محشر کے دن بھی اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ شاعر لکھتے ہیں نا، محشر ہے اگر محشر، محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ آقا بھی ہوں گے نا، درود پڑھتے پڑھتے ان کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے زندگی گزری ہوگی، تو انشاءاللہ محشر کے دن بھی کام بن جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل کر لے جن کو محشر کی پیاس میں نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر عطا ہوں، ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے کہ جو نبی پاک کی رب سلم کی صدائیں کی برکت سے پل صراط سے تیزی سے گزر جائیں۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت اسی صدا کو یاد کرتے ہوئے کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرماتے محشر کے دن لوگ واقعی بڑے ڈرے ہوئے ہوں گے، اور خاص طور پہ پل صراط پر تو چیخو پکار مچی ہوئی ہوگی، لوگ لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، مگر اے رضا ہم تو جھومتے ہوئے، ہم تو وجد کرتے ہوئے اور اپنے پیروں کو جماتے ہوئے گزریں گے۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر۔ یا رسول اللہ، قیامت کے دن پل صراط پر ہم پیر جماتے ہوئے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے نہیں، پر اعتماد طریقے سے پل صراط سے گزریں گے۔ پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ اے رضا، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 شوال المکرم اور 14 جون، یہ دونوں تاریخیں جب ایک دن میں ملی تھیں تب ایک عظیم واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک ایسی ہستی کی ولادت ہوئی جس نے اپنے بعد آنے والی اسلامی تاریخ کو گویا بدل کر رکھ دیا۔ ایک ایسی ہستی جو آج ایک پیرامیٹر کا، آج ایک پیمانے کا درجہ رکھتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کا نام اگر مسلمانوں کے سامنے لیا جائے اور چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، چہرے پر تازگی آ جائے، انسان خوش ہو جائے، تو سمجھ جاؤ دل میں عشق رسول کی شمع بڑی زبردست طریقے سے جل رہی ہے۔ اور جن کا نام کسی کے سامنے لیا جائے اور وہ پریشان ہونا شروع ہو جائے، وہ گھبرانا شروع ہو جائے، وہ ٹینشن میں آ جائے، تو سمجھ لو دیر از سم تھنگ رانگ، کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے۔ وہ ہستی کون سی ہے، آج ان کی بات کرنی ہے۔ مگر ایک عظیم واقعہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک بار وہ بزرگ فرماتے ہیں اپنے رفقا کے ساتھ، علامہ الحاج شاہ محمد ہدایت رسول اور دیگر علماء کرام ان کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور دنیا میں مختلف مشینیں ایجاد ہوئی ہیں نا، آج تو بہت زیادہ ہو گئی، یہ 150 سال پرانی بات ہے۔ اس زمانے میں بھی بڑی نئی نئی مشینیں آئی تھیں، تو نئی نئی مشینریز کی ایجاد کے بارے میں بات ہو رہی تھی ان بزرگ ہستی کے سامنے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بارگاہ رسول سے ایک ایسی مشین عطا ہوئی ہے کہ جس میں کسی بھی علم کا سوال کسی بھی زبان میں ڈال دیجئے، چند منٹوں کے بعد صحیح جواب حاصل کر لیجئے۔ ان اینی لینگویج، اینی نالج، کسی بھی علم کے بارے میں کسی بھی زبان میں سوال ڈالیے اس مشین میں، اور تھوڑی دیر کے بعد صحیح جواب اس مشین سے حاصل کر لیجئے۔ تو اب مولانا ہدایت رسول صاحب جو تھے وہ کہتے ہیں حضور مجھے تو وہ مشین دکھا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کسی موقع پہ دیکھ لیجئے گا۔ وہ انہوں نے پیر پکڑ لی، کہا نہیں حضور میں نے وہ مشین دیکھنی ہے، ایسی کیسی مشین ہے کہ جس میں سوال ڈالو اور جواب مل جائے، دنیا کے کسی بھی علم کا کسی بھی زبان میں سوال، 150 سال پرانی بات ہے۔ آج کل تو بہت سارے لوگ کمپیوٹر پر گوگل سرچ کر کے فتوے لے رہے ہوتے ہیں، یہ نارمل گوگل سرچنگ کی بات نہیں ہو رہی، صحیح علم دین والا جواب، قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب ملنا ہے اور پراپر ملنا ہے، ہر زبان کا جواب اسی زبان میں ملنا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں پھر کبھی دیکھ لیجئے گا۔ مولانا ہدایت رسول صاحب نے قدم پکڑ لیے، کہا حضور میں نے آج ہی دیکھنی ہے وہ مشین، مجھے وہ مشین دیکھنی ہے جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے عطائے رسول آپ کو ہوئی ہے۔ ان بزرگ نے کیا کیا آپ سنیں گے تو جھوم جائیں گے۔
اپنے مبارک کرتے کے بٹن کھولے اور اپنا سینہ دکھایا اور کہتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کے حبیب کی عطا سے اس سینے میں وہ علم کا دریا موجود ہے۔ آپ کوئی بھی سوال کسی بھی زبان میں پوچھئے، الحمدللہ اس کا جواب تھوڑی دیر میں حاصل کر لیجئے۔ مولانا ہدایت رسول صاحب نے اس سینے کو چومنا شروع کر دیا اور کیا جملے فرمائے، کہتے ہیں صدقت یا وارث العلوم رسول اللہ و یا نائب رسول اللہ، اے رسول کریم کے علوم کے وارث اور ان کے نائب، آپ نے سچ کہا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، امید ہے بہت سارے عاشقان رسول تو پہنچ گئے ہوں گے کہ آج کس ہستی کی بات ہونی ہے، آج اس کی بات ہونی ہے جس کو دنیا مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت الامام الحافظ القاری المفتی علامہ مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سیدی اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے۔ اور کیا پیاری بات شعراء ان کی شان میں لکھتے ہیں، علم کا چشمہ ہوا ہے موج زن تحریر میں۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں، عاشق اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، علم کا چشمہ ہوا ہے موج زن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا، اے امام اہل سنت نائب شاہ امم، کیجئے ہم پر بھی سایہ اے امام احمد رضا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی بات ہم کیسے کریں؟ آج علماء حیران ہیں، علماء کی عقلیں حیران ہیں۔ دیکھیں آج کے دور میں ایک بہت بڑی ڈگری کہی جاتی ہے کہ بندہ کسی علم پر پی ایچ ڈی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، سائنس پر پی ایچ ڈی لوگ کرتے ہیں، میتھمیٹکس پر پی ایچ ڈی کرتے ہیں، پھر سائنس کی بہت ساری برانچز ہیں، نالجز ہیں، بایولوجی پر، فزکس پر، کیمسٹری پر، مختلف چیزوں پر لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، پھر کسی ملک کی تاریخ پر پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ مگر سیدی اعلیٰ حضرت وہ علم کا سمندر ہیں کہ جن کی ذات پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، صرف اعلیٰ حضرت کی کمپلیٹ ذات پر نہیں، اعلیٰ حضرت کے فتاوی پر الگ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت کی شاعری پر الگ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت کی ذات کے بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جس پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی ذات میں آج بھی لوگ تحقیق کرتے ہیں تو نئے نئے موتی نکال کر لاتے ہیں کہ سبحان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم حاصل تھے۔ آج سے کچھ سالوں پہلے ہم سنتے تھے کہ اعلیٰ حضرت 55 علوم میں ماہر تھے۔ ذرا سمجھیے گا بات کو، آپ نے کسی ڈاکٹر کو انجینئر نہیں دیکھا ہوگا، ڈاکٹر ڈاکٹری میں ماہر ہوتا ہے، انجینئر نہیں بن پاتا کیونکہ اس کی زندگی ڈاکٹری سیکھنے میں لگ جاتی ہے۔ کسی سائنسدان کو آپ نے ڈاکٹر نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ اس کی لائف سائنس میں گزرتی ہے۔ کوئی بہت بڑا آرکیٹیکٹ ہو، بلڈنگ بنانے کا ماہر ہو، بڑی اچھی بات ہے، مگر وہ آرکیٹیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نہیں بن پاتا کیونکہ اس کی لائف زندگی اسی میں مہارت میں حاصل ہو جاتی ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ زندگی تو ایک ہی پائی ہے، تقریباً 68 سال آپ کی مبارک زندگی رہی، مگر ان 68-69 سالوں میں سیدی اعلیٰ حضرت نے، پہلے لوگ بتاتے تھے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے علوم پر بہت زیادہ کوشش کی کہ 55 علوم پر مہارت ہے، اب کہتے نہیں، ہم نے فتاوی رضویہ کو اور اسٹڈی کیا اور غوطہ لگایا، علماء کہتے ہیں 100 سے زیادہ علوم پر اعلیٰ حضرت کو شاندار مہارت حاصل ہے، اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مہارت ہونا اور چیز ہے، اعلیٰ حضرت اس علم کے، آپ یوں کہیے کہ زمانے کے اس علم کے استاد کہلاتے ہیں کہ آپ اس علم پر قلم اٹھائیں تو بڑے بڑے اس علم کے ماہر حیران رہ جاتے ہیں۔ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی زندگی میں انسان 100 سے زیادہ علوم پر مہارت حاصل کرے؟ بلکہ اب تو ایک اور شاندار قول ہم نے علماء کا سنا کہ بات یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو 100 علوم آتے تھے، لیکن ان کے پاس کتنے علوم تھے یہ وہ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے، کیونکہ آپ سے سوالات 100 کے قریب علوم میں ہوئے۔ جس علم کے بارے میں سوال ہوا سیدی اعلیٰ حضرت نے اس علم پر جواب عطا فرما دیا۔ آپ سے جس زبان میں سوال ہوا آپ نے اس زبان میں جواب عطا فرمایا۔ اب ہم نے 100 سوال کیے، دنیا بھر کے مسلمانوں نے 100 علوم کے بارے میں پوچھا، آپ نے 100 کے قریب علوم کے جواب دیے۔ کیا معلوم کتنے علوم تھے، جتنا پوچھتے جاتے تھے آپ اتنا بتاتے جاتے تھے۔ علم کا دریا ہوا ہے موج زن
تحریر میں جب قلم تو نے اٹھایا، اے امام احمد رضا، اللہ نے حافظہ کیسا دیا تھا، صلاحیت کیسی دی تھی۔ حضور محدث اعظم کچوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روزانہ کا معاملہ تھا کہ جواب مکمل کرنے کے لیے، فتویٰ لکھنے کے لیے مفتیان کرام کو جزیات فقہ کی تلاش ہوتی ہے، یعنی فقہ کا وہ جزیہ چاہیے ہوتا ہے جس کے تحت فتویٰ لکھا جائے۔ آج کل تو بڑا آسان ہے، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر اور سافٹ ویئرز کا دور ہے، بندہ بڑی آسانی سے سرچ کر لیتا ہے، ایک لفظ لکھے کتاب میں کس صفحے پر موجود ہے، بڑا آسان ہو گیا ہے ڈھونڈنا۔ اس زمانے میں 100-150 سال پہلے ایسا نہیں تھا، ایک ایک کتاب کا ایک ایک صفحہ کھول کر دیکھنا پڑتا تھا، اور فقہ کی کتابیں کئی جلدوں پر موجود تھیں۔ اب حضرت لکھتے ہیں کہ ہم پریشان ہو کر جب سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتے کہ حضور فقہ کا یہ جزیہ نہیں مل رہا، کس کتاب میں تلاش کریں؟ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے رد المختار کی فلاں جلد کی فلاں لائن کو دیکھ لو، ان لفظوں کے ساتھ یہ جزیہ موجود ہے۔ در مختار کے فلاں صفحے میں یہ عبارت موجود ہے، عالمگیری اٹھاؤ اس کی فلاں جلد کی فلاں لائن میں یہ جزیہ موجود ہے۔ حضرت محدث اعظم کچوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جیسا اعلیٰ حضرت فرماتے اس فتوے کی کتاب کی وہی چیپٹر وہی والیوم نکالتے، وہی صفحہ کھولتے، لائن گنتے تو اتروی لائن کے اندر ہی وہ مسئلہ موجود ہوتا تھا۔ یہ کیسا کمپیوٹر تھا، یہ کیسی میموری تھی، اللہ اکبر۔ آج سائنس میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے فوٹوجینک میموری، یہ اس یادداشت کو کہا جاتا ہے کہ جو چیزوں کو اس طرح بندہ یاد کرتا ہے جیسے دماغ میں تصویر موجود ہو۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے حافظے کے بارے میں غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ 1400 سال کی کتابیں فوٹوجینک میموری کی طرح دماغ میں ایسی محفوظ تھیں کہ صفحہ بھی بتاتے تھے، لائن بھی بتاتے تھے۔ مولانا محمد حسین میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت خود بیمار ہو گئے اور خود لکھنے سے، ڈاکٹر نے آپ کو لکھنے سے طبیب نے منع کر دیا کہ اب آپ لکھیں گے نہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اب جو فتویٰ لکھوانا ہوتا اعلیٰ حضرت مجھ سے لکھواتے۔ مولانا محمد حسین میرٹھی کہتے ہیں کہ اب مجھ سے فتویٰ لکھاتے۔ اب کیا کہتے جب فتویٰ لکھوانا ہوتا، مجھے کہتے الماری سے فلاں جلد نکال کر لاؤ۔ اکثر کتابیں مصری ٹائپ کی کئی جلدوں میں تھیں، مصری لکھائی میں کئی جلدوں پر تھیں، تو مجھے فرماتے کہ اتنے صفحے ذرا پلٹ لو اور فلاں صفحے پر اتنی سطروں کے بعد، اتنی لائنوں کے بعد یہ ٹاپک شروع ہوا ہے، اسے یہاں اس فتوے میں نقل کر دو۔ وہ کہتے ہیں جب میں ڈھونڈ کے کتاب نکالتا، صفحہ نمبر نکالتا، جس لائن میں اعلیٰ حضرت نے کہا ہوتا اس لائن پر پہنچتا تو جیسا سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا مضمون وہیں سے شروع ہوتا تھا۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ سطر گن کر کیسے سیدی اعلیٰ حضرت نے یاد کیا تھا، کب اتنا موقع ملا کہ ایک ایک کتاب کے ایک ایک صفحے کی لائنیں گن کر سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ مضمون یاد کیا۔ کہتے یہ بات ہماری سمجھ سے باہر تھی کہ اللہ نے کیسا حافظہ عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو فتاویٰ لکھنے کی جب اجازت دی تو آپ کے والد صاحب اپنے فتاویٰ جو ہیں اپنے والد صاحب سے آپ اصلاح کرواتے تھے، چیک کرواتے تھے، اور 7 سال کے بعد انہوں نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ اب مجھے فتویٰ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی آپ فتویٰ جاری کر دیا کریں۔ مگر سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ معمول رہا کہ جب تک والد گرامی دنیا میں حیات رہے انہی سے فتویٰ چیک کراتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور تو کیجئے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو کتنی عمر میں فتوے کی اجازت ملی۔ آج ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بہت سارے اسلامی بھائی اس عمر کے موجود ہوں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے 13 سال 4 ماہ اور 10 دن میں درس نظامی سے فراغت حاصل کی اور درس آپ کی دستار فضیلت ہوئی اور اسی دن سے آپ کو فتویٰ لکھنے کی اجازت بھی مل گئی۔ 14 سال کا ہو سکتا ہے کوئی مدنی منا یہاں موجود ہو، ذرا کبھی اس کو دیکھیے گا کہ 14 ایئرز ابھی پورے نہیں ہوئے تھے، 14 سال کی عمر پوری نہ ہونے سے پہلے درس نظامی کمپلیٹ ہو گیا اور آپ کو فتویٰ لکھنے کی اجازت ملی اور اعلیٰ حضرت نے اپنا پہلا فتویٰ بھی لکھ دیا۔
فتویٰ اپنے والد صاحب سے چیک کروایا تو فتویٰ بھی ٹھیک تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بہت عروج دینا چاہتا ہے، کسی سے بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے تو اسے چن لیتا ہے اور اسے ایسے ایسے علوم عطا فرماتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی بہت ساری علمی خدمات ہیں۔ میں دو تین باتیں آپ کی علمی خدمات پر، آج ہمارا بیان جو ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت کی علمی پوزیشن، سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری تو اوقات بھی نہیں، یہ بڑے بڑے مفتیان کرام اور علماء کا کام ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی گہرائی، آپ کی ذہانت، آپ کی فقاہت، آپ کی علمی عروج پر بات کریں۔ ہم طالب علم کیا ان کی شان بیان کریں، مگر ہمارے اندر بھی شوق علم دین پیدا ہو۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کی سیرت میں سے آپ کی چند علمی خدمات پر ہم بات کر رہے ہیں، اور بیان کے اگلے حصے میں سیدی اعلیٰ حضرت کا اتنا علم ہونے کے باوجود پھر بھی عمل کیسا تھا، تقویٰ کیسا تھا، پرہیزگاری کیسی تھی۔ نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بندہ بہت کتابوں میں، بڑے مطالعے میں اور بڑی علمی مشاغل میں ہو، اب اس سے بہت ساری چیزوں کے لیے وقت تھوڑا ملتا ہے، مگر سیدی اعلیٰ حضرت انفرادی عبادت میں بھی کمال تھے، عمل کی دنیا کے بھی شہنشاہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شاہکار کام جس کو آج دنیا فتاوی رضویہ کے نام سے جانتی ہے، سبحان اللہ، یہ وہ کام ہے کہ اس میں فتوے میں دلائل کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ فتاوی رضویہ کی 30 جلدیں ہیں، یاد رہے 30 جلدیں ہیں، تقریباً 22,000 صفحات ہیں، 6,847 سوالات کے جوابات دیے، اور جس میں سے 206 اتنے طویل جوابات ہیں کہ وہ 206 الگ رسائل بن گئے، الگ کتابیں بن گئیں، ہزارہ مسائل اس میں ضمناً زیر بحث آئے۔ آپ 55 علوم، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک تحقیق کے مطابق 55 علوم پر عبور رکھنے والے ایسے ماہر علم تھے کہ درجنوں علوم عقلیہ نقلیہ پر آپ کی سینکڑوں تصانیف موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ علماء کے لیے فتاوی رضویہ ایک آکسیجن کا کام دیتا ہے، سبحان اللہ۔ شاعر کیا امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، علم و عرفاں کا جو کہ ساگر تھا، خیر سے حافظہ کبھی تر تھا، حق پہ مبنی تھا جس کا ہر فتویٰ، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ اچھا، فتاوی رضویہ کی بہت ساری خصوصیات میں سے چند باتیں اور عرض کرتا ہوں تاکہ مزید پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ اب تو ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے بڑے آسان انداز میں اسے چھاپ بھی دیا ہے، اس کا سافٹ ویئر بھی آ گیا ہے، یہ انٹرنیٹ پر بھی فری ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ کم از کم ہر گھر میں فتاوی رضویہ ہونا چاہیے، ہمارے مطالعے کے اندر کچھ نہ کچھ اس کی عبارتیں ضرور ہونی چاہیے، اور علماء تو آج بھی فتاوی رضویہ کو اپنے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے فتاوی کا، ہم فتاوی لکھنے کے لیے محتاج ہیں فتاوی رضویہ کے لیے۔ فتاوی رضویہ میں نادر و نایاب حوالوں کا جگہ بہ جگہ ذکر کیا گیا۔ فتاوی رضویہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سینکڑوں موضوعات پر ہزاروں مسائل کا حل فرمایا گیا۔ فتاوی رضویہ میں دیگر مذاہب یعنی دیگر فقہ کے قوانین اور جزیات علم بھی شامل کیے گئے، سبحان اللہ۔ فتاوی رضویہ میں بدعتوں کا ایمان افروز رد کیا گیا۔ فتاوی رضویہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ بڑے بڑے مفتیان کرام کو فقہی مسائل کے معاملے میں وقتاً فوقتاً اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ بہت سے مفتیان کرام فتویٰ دینے کے معاملے میں خاص طور پر فتاوی رضویہ سے ہیلپ، مدد لیتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی لیتے رہیں گے۔ میرے شیخ طریقت کیا خوب بات لکھتے ہیں، حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا، فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا، سبحان اللہ۔ اب چلتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک اور عظیم امت کے لیے تحفہ، اور یہ تحفہ ہمیں پتہ ہے کیسے ملا؟ مفتی امجد علی اعظمی صدر الشریعہ جنہوں نے باہر شریعت لکھی ہے نا، وہ سیدی اعلیٰ حضرت سے ریکویسٹ کرتے رہتے کہ حضور امت کو ایک اور تحفہ آپ سے ملنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بڑے ترجمے ہیں مارکیٹ میں قرآن کے، مگر عشق رسول سے لبریز صحیح طریقے سے قرآن کی جو روح ہے، ہمیں اردو زبان میں ایک ترجمہ آپ سے مل جائے۔ آپ فرماتے میری ساری لائف، ساری زندگی آپ کے سامنے، کہاں ٹائم ہے، اتنی ساری مصروفیات ہیں۔ اچھا، قرآن کا ترجمہ لکھنا یاد رہے کہ بڑے بڑے مفتیان کرام بھی نہیں لکھ پاتے، کیونکہ اس کے لیے بہت سارے علوم اور بہت ساری کتابوں کا عرق نکالنا ہوتا ہے۔ اٹس ناٹ ایزی جاب۔
سیدی اعلیٰ حضرت سے مفتی امجد علی اعظمی صاحب ریکویسٹ کرتے رہتے حضور آپ تھوڑا وقت نکالیں، تو آپ نے کہا پھر ایسا کریں کہ جو میں دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، جو قیلولے کا وقت ہوتا ہے یا جو میری رات آرام کرنے کا وقت ہے، آپ اسی وقت آ جائیں تو اس میں ہم کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ترجمہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، آرام کرنے کا وقت بندے کا جب ہوتا ہے جب بندہ تھک جاتا ہے، اب اسی آرام کے وقت میں سے کچھ وقت نکالا گیا اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتے۔ ذرا غور کیجئے گا، اگر جو علماء بیٹھے ہیں یا میرے اس بیان کو سنیں گے وہ جانتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اللہ کے کلام کا ترجمہ کرنا ہے۔ کتنے بڑے بڑے ترجموں اور تفاسیر کو دیکھ کر علماء ترجمہ کرتے ہیں، بڑی بڑی لائبریریاں ہونی چاہیے، بڑی بڑی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، جب جا کر ایک آیت کا صحیح ترجمہ کرنے کی کوئی ہمت کر سکتا ہے۔ مگر مفتی امجد علی اعظمی صاحب کہتے ہیں میں اعلیٰ حضرت کے پاس جاتا، مفتی امجد علی اعظمی صاحب بھی حافظ قرآن تھے، اعلیٰ حضرت بھی حافظ قرآن تھے، وہ کہتے میں آیتوں کی تلاوت کرتا حفظ کے طور پر، یعنی بغیر کسی کتاب کی موجودگی میں زبانی میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اعلیٰ حضرت مجھے اس کا ترجمہ لکھوانا شروع کر دیتے بغیر کسی لائبریری کے، بغیر کسی کتاب کی موجودگی میں۔ مفتی امجد علی اعظمی صاحب کہتے ہیں میں قرآن کی تلاوت کرتا، اعلیٰ حضرت ان چند آیتوں کا مجھے ترجمہ لکھاتے، کہتے رات گھر جاتا، اب ترجمہ سامنے رکھتا، تفسیر جلالین کھولتا، بڑی بڑی قرآن کی تفسیروں کو دیکھتا اور سیدی اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو دیکھتا، مجھے ایسا لگتا کہ ساری تفسیریں اعلیٰ حضرت کے ذہن میں موجود تھیں اور ان تمام تفسیروں کا اردو زبان میں عطر نکال کر سیدی اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں عطا فرما دیا ہے۔ اور یہ بات ثابت ہوئی بعد میں کہ جب یہ ترجمہ کنز الایمان مارکیٹ میں آیا، آج 100 سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، علماء دین سے پوچھئے، پاک و ہند کے بڑے بڑے علماء سے پوچھئے کہ روئے زمین پر اردو زبان میں جو سب سے اہم اور سب سے خوبصورت ترجمہ قرآن ہے وہ ترجمہ قرآن کنز الایمان ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے وہ عظیم تحفہ اس امت کو عطا فرمایا، اور سبحان اللہ عاشق اعلیٰ حضرت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کنز الایمان کا جو ڈنکا بجایا ہے، ارے کنز الایمان گھر گھر تو پہنچایا ہے۔ امیر اہل سنت کو کنز الایمان سے محبت اتنی ہے کہ آپ سے جب کئی بار مسجدوں کے لیے نام پوچھا گیا تو امیر اہل سنت فرماتے مسجد کا نام بھی کنز الایمان رکھ دو، یعنی ہمارے باب المدینہ کراچی میں کنز الایمان کے نام سے مسجدیں موجود ہیں۔ دنیا میں سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ قرآن کنز الایمان ضرور لکھا، امت کو ایک عظیم و شان تحفہ ضرور دیا، مگر آج رہتی دنیا میں اگر لاکھوں عاشقان رسول کے گھروں میں کنز الایمان موجود ہے تو اس کا صحرا عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت کے سر ہے، جو اپنے ہر بیان میں، ہر مدنی مذاکرے میں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کا ڈنکا بجاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ عاشق رسول کے قلم سے لکھا گیا قرآن پاک کا بہترین ترجمہ ہے، ہر عاشق رسول کے گھر میں ترجمہ قرآن کنز الایمان ہونا چاہیے۔ آئیے چند جھلکیاں کنز الایمان میں ایسا کیا ہے، ایسی کیا خوبصورت بات ہے کہ اس سے بہتر اردو ترجمہ ہمیں نہیں ملتا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور سے سنتے جائیے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پاک و ہند کے وہ عظیم ترین مترجم، ترجمہ کرنے والے ٹرانسلیٹر ہیں جنہوں نے قرآن کریم کا ایک ایسا ترجمہ پیش کیا ہے جس میں روح قرآن کی حقیقی جھلک موجود ہے۔ حیرت و تعجب کی بات تو یہ ہے کہ لفظی ترجمہ ہونے کے باوجود با محاورہ بھی ہے، اور یہ آپ کے ترجمے کی بہت بڑی خوبی ہے۔ آپ نے ترجمہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ترجمہ لغت کے مطابق ہو اور الفاظ کے مختلف معانی میں سے ایسا معنی منتخب کیا جائے کہ جو پہلے اور بعد والی آیت کے تعلق کو باقی رکھ سکے۔ اس ترجمے سے قرآنی حقائق، علم و معارف کے وہ چھپے ہوئے راز ظاہر ہوتے ہیں جو عام طور پر دوسرے ترجموں سے ظاہر نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، ایسا ادب والا، ایسا عشق والا، ایسا پیارا ترجمہ ہے کہ جناب آپ نے ہر مبارک مقام پر انبیاء کرام کے ادب و احترام، عزت و پاک دامنی کا بالخصوص لحاظ رکھا ہے۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان جو ہے دنیا کا بہترین اردو ترجمہ قرآن ہے، جو کسی لائبریری میں بیٹھ کر یا کسی دوسرے ترجمے کو دیکھ کر یا تفاسیر و احادیث یا لغات کو پڑھ کر نہیں لکھا گیا بلکہ زبانی لکھوایا گیا ہے۔ جبھی تو شاعر کہتے ہیں نا، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد
رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ تو آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ قرآن پاک کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کا مطالعہ ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ امیر اہل سنت نے تو کیا کمال کیا کہ ساری دنیا کے دعوت اسلامی والوں اور والیوں کو مدنی انعامی عطا فرما دیا کہ روزانہ کم از کم 3 قرآن پاک کی آیتیں ترجمہ قرآن کنز الایمان اور اس کی تفسیر کا مطالعہ کریں تاکہ ہر عاشق رسول اعلیٰ حضرت سے خوب منسلک ہو جائے، بار بار تذکرہ اعلیٰ حضرت ہوتا رہے۔ سبحان اللہ، باتیں تو بہت ہیں، ایک بیان 2 بیان بلکہ سارے مہینے ہم اعلیٰ حضرت کی سیرت بیان کرتے رہیں تو اتنے گوشے ہیں کہ اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، مگر اب میں مختصر سبحان اللہ ذرا غور سے سنیں گے سیدی اعلیٰ حضرت کی زندگی کو، یعنی بچپن سے لے کر آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے تک اگر چند منٹوں میں بیان کرنا ہو تو ایک شاندار جائزہ ماشاءاللہ ہمیں عطا کیا گیا المدینہ العلمیہ کی طرف سے، سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم ہفتے کے دن ہوئی۔ اعلیٰ حضرت ابھی 4 سال کے ہوئے تھے کہ آپ نے ناظرہ قرآن پاک ختم کر دیا اور اسی عمر میں آپ نے عربی زبان میں گفتگو بھی شروع فرما دی، 4 سال کی عمر میں۔ اب اعلیٰ حضرت 6 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں، 6 سال کی عمر میں پہلا بیان فرمایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے 7 سال کی عمر میں رمضان المبارک کے روزے رکھنا بھی شروع کر دیے۔ اعلیٰ حضرت نے 8 سال کی عمر میں وراثت کے مسئلے پر شاندار جواب لکھ ڈالا۔ اعلیٰ حضرت 8 سال کی عمر میں نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو آپ نے پڑھ لی اور اس کی عربی زبان میں شرح بھی آپ نے لکھ دی۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے 13 سال 4 ماہ 10 دن کی عمر میں علوم درسیہ سے فلاغت پائی، درس نظامی کمپلیٹ کیا، دستار فضیلت ہوئی، اسی دن سے فتوے لکھنے کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا اور استاد کی حیثیت سے، درس نظامی پڑھانے والے کی حیثیت سے درس و تدریس بھی شروع کر دیا۔ ابھی 14 سال عمر نہیں ہوئی ہے، مفتی بن چکے، عالم بن چکے، عالم بنانے والے استاد بھی بن چکے ہیں۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت کی عمر 19 سال ہوتی ہے، آپ کا نکاح ہوا، ازدواجی زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے 22 سال کی عمر میں شرف بیعت آپ نے مرید ہوئے اور اپنے پیر و مرشد سے بیعت ہوتے ہی تمام سلسلوں کی اجازت بھی حاصل کر لی، یعنی پیر صاحب نے آپ کو مرید بھی بنایا اور اپنا خلیفہ بھی بنا دیا، بیعت کرنے کی اجازت بھی عطا فرما دی۔ کیا بات ہے! سیدی اعلیٰ حضرت نے 22 سال کی عمر میں اردو کی پہلی کتاب تحریر فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کی عمر جب 23 سال ہوئی، سبحان اللہ، اب قسمت کا ستارہ چمکا اور سیدی اعلیٰ حضرت حرمین طیبین کے سفر کو روانہ ہو گئے۔ پہلی حاضری سیدی اعلیٰ حضرت کو نصیب ہوئی، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے 23 سال کی عمر میں ہی، کیونکہ مکہ پاک گئے تھے تو وہاں سے علماء مکہ مکرمہ سے اجازت حدیث حاصل کر لی۔ اعلیٰ حضرت کی جب 27 سال کی عمر ہوتی ہے، آپ نے فارسی کتاب آپ نے لکھی۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے 31 سال کی عمر میں 68 اشعار پر مشتمل مشہور و معروف قصیدہ معراجیہ تحریر فرمایا۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ 68 اشعار ہیں سیدی اعلیٰ حضرت نے 31 سال کی عمر میں وہ لکھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی عمر جب 45 سال ہوئی، آپ نے اپنی کتاب فتاوی حرمین تحریر فرمائی۔ اب اعلیٰ حضرت کی عمر 50 سال ہوتی ہے، دارالعلوم منظر اسلام کی بنیاد آپ نے رکھی۔ اعلیٰ حضرت نے 51 سال کی عمر میں ایک بار پھر نبی پاک نے کرم کیا، ایک بار پھر حرمین طیبین کا سفر ہوا، اور یہی وہ تاریخی سفر ہے جس میں نبی پاک نے اعلیٰ حضرت کو اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔ یاد ہے نا وہ واقعہ
جب روضہ رسول پہ یہ عاشق رسول حاضر ہوا، سنہری جالیوں پر ساری رات درود پڑھتے رہے، اور تمنا یہ تھی کہ آج محبوب پاک کا دیدار کرنا ہے، اور جاگتی آنکھوں سے کرنا ہے، سر کی آنکھوں سے کرنا ہے۔ ساری رات درود پڑھتے رہے، مگر عاشق کو تڑپایا بھی جاتا ہے، عاشق کا امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ ساری رات درود پڑھتے رہے، دیدار نہ ہوا، مگر عشق رسول میں تڑپ کر میرے رضا نے وہ کلام لکھا۔ کیا لکھتے ہیں؟ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ بہت زیادہ عاجزی کے ساتھ اپنے آپ سے کہتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب اپنے آپ کو نبی پاک کے در کا سگ کہہ دیا تو آقا کو اپنے عاشق پر کیسا کرم فرمایا، نبی پاک نے کیسی کہتے ہیں نا مہربانی فرمائی کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو سر کی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ ابھی زندگی کا سفر جاری ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 52 سال کی عمر میں علماء مکہ و مدینہ نے آپ کو سند و خلافت عطا فرمائی، اور اسی سال سیدی اعلیٰ حضرت نے کرنسی نوٹ کے متعلق کتاب بھی لکھی۔ اعلیٰ حضرت نے 52 سال کی عمر میں قصیدہ جان نور، سبحان اللہ، وہ قصیدہ لکھا۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ گھڑیاں گنی ہیں، گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی، یہ شب گھڑی پھری مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے۔ بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کس کدھر کی ہے۔ آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے قصیدہ لکھا، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے 52 سال کی عمر میں، اے کراچی والوں تمہیں مبارک ہو، جب میرے رضا کی عمر 52 سال ہوئی تو سیدی اعلیٰ حضرت نے باب المدینہ کراچی کو بھی اپنی آمد کا شرف بخشا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے تقریباً 58 سال کی عمر میں کنز الایمان شریف کا املا کروانا شروع کیا۔ 64 سال کی عمر میں آپ نے جماعت رضائے مصطفیٰ کا قیام فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے 66 ایئرز کی عمر میں زمین کی حرکت اور فلسفیوں کے غلط نظریات کے رد میں تحقیقی رسالہ تحریر فرمایا۔ جب 67 سال کی عمر ہوئی، 67 سال کی عمر میں 2 قومی نظریے پر جامع کلام فرمایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے 68 سال کی عمر میں آخری وصیت لکھوائیں، اور پھر علم و فن کا یہ عظیم آفتاب 25 صفر المظفر 1340 سنہ ہجری 28 اکتوبر 1921 سنہ عیسوی کو جمعۃ المبارک، سبحان اللہ، جمعہ کا دن تھا، ٹھیک اذان جمعہ کا وقت تھا۔ 68 سال کی عمر میں یہ علم و آفتاب، علم و فن کا آفتاب غروب ہو گیا۔ اللہ کریم ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، تربت اعلیٰ حضرت پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام، ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو بات ہو گئی کچھ اعلیٰ حضرت کی حیات کی، زندگی کیسے گزاری، کتنے علوم تھے۔ اب آئیے اعلیٰ حضرت کی کچھ عمل پر بھی بات ہو جائے۔ آج ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے سوچے کہ اعلیٰ حضرت تو اتنے سارے علوم کے ماہر تھے، ہم تو جناب اتنے علم نہیں جانتے۔ تو چلیں آج ایک نیت تو ہو سکتی ہے، طالب علم تو بن سکتے ہیں، علم سیکھنے والے تو بن سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ موجود ہیں جس میں علماء بنائے جاتے ہیں، 6 سالہ کورس موجود ہے، اس میں داخلہ لے لیجئے۔ اب آؤ دیکھو، بریلی کا تاجدار، علم کا سمندر ضرور ہے، مفتیوں اور علماء کا امام ضرور ہے، مگر عمل کے میدان میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کو ایک بار والد گرامی نے خواب میں آ کر بتایا کہ بیٹا اس رمضان میں تم بیمار ہو جاؤ گے، مگر دیکھو روزہ نہ چھوڑنا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس رمضان میں میں واقعی بڑا بیمار ہو گیا، لیکن میں نے والد صاحب کا جو فرمانا تھا اس کے اوپر عمل کیا، بیماری میں بھی روزہ نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے روزوں کی برکت سے مجھے صحت عطا فرما دی۔ اور خود لکھتے ہیں کہ صحت کیوں نہ ملے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ چلو یہ فارمولہ بھی مل گیا۔ کچھ لوگ روزہ ہلکی پھلکی بیماری اور روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ارے روزہ تو صحت حاصل کرنے کا فارمولہ ہے، اور حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا۔ ایک بار اعلیٰ حضرت کے اوپر بہت زیادہ نقاہت طاری ہو گئی، بیماری بھی تھی، بڑی گرمی تھی، تو
اعلیٰ حضرت نے گرمی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے روزے نہ چھوڑے، اپنے اوپر خود فتویٰ دیا کہ میرے پاس اس بات کی طاقت اور مالی وسعت بھی ہے کہ میں پہاڑوں پر جا کر، ٹھنڈے علاقوں میں جا کر روزہ رکھ سکتا ہوں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے سفر کیا، گرمی میں روزے نہ رکھنے پر روزے نہ چھوڑے، ٹھنڈے علاقے میں جا کر رمضان کے پورے روزے وہاں جا کر بھی رکھے۔ نماز کا کیسا جذبہ تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ با جماعت نماز پڑھنے کے ایسے شوقین تھے کہ سیدی اعلیٰ حضرت ہمیشہ با جماعت نماز ادا کرتے، بلکہ جب بہت بیمار ہو گئے، زندگی کے آخری ایام تھے، تو 4 لوگ آپ کی کرسی کو اٹھا کر مسجد میں لے جاتے، مگر سیدی اعلیٰ حضرت اس وقت بھی جا کر با جماعت ہی نماز ادا فرماتے۔ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ جماعت کا وقت ہو گیا، کرسی پر بٹھا کر کوئی لے جانے والا نہیں تھا، تو گھر میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی، گھسٹتے ہوئے آپ مسجد پہنچے اور وہاں جا کر با جماعت نماز ادا کی۔ ایسا عمل، ایسا جذبہ، یعنی بعض صورتوں میں جیسی بیماری، جیسی تکلیف تھی، جماعت چھوڑنے کی اجازت مل جاتی، مگر نیکیاں کمانے کی حرص ایسی تھی، کیونکہ یاد رہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، سنو با جماعت نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ذرا سمجھیں اس بات کو۔ آپ کو کوئی کہے کہ یار یہ جو آپ کپڑا بیچتے ہیں یہ یہاں پر 100 روپے میٹر بکے گا، حیدرآباد جا کر بیچیں تو 1000 روپے میٹر بکے گا، بیچو گے کراچی میں؟ بندہ کہے سارے کپڑے جمع کرو بھائی، سیدھا چلتے ہیں حیدرآباد، 100 روپے میٹر کی جگہ 1000 روپے میٹر، کتنا بنا؟ 10 ٹائمز بنانا، 10 گنا زیادہ منافع۔ اب کپڑے کی مثال دی ہے، دودھ والا دودھ کی مثال لے لے، چپل والا چپل کی مثال لے لے، واٹ ایور جو بھی آپ کام کرتے ہیں، بلکہ آپ کو کوئی یہ کہے کہ ادھر نوکری کرو گے تو 20,000 روپے ملیں گے، حیدرآباد میں نوکری کرو گے تو 2 لاکھ روپے ملیں گے۔ اب بندہ کہے بھائی مسئلہ ہی کوئی نہیں، تھوڑا اور آگے چلا جاتا ہوں، اگر 2.5 لاکھ ملیں گے تو ملک چھوڑ دیتے ہیں لوگ۔ تھوڑے پیسے زیادہ ملے وطن چھوڑ دیتے ہیں، واپس ہی نہیں آتے، 10 سال رہتے ہیں۔ ارے بھائی پاکستان تو جاؤ، کہتے ہیں واپس جائیں گے تو ویزے ہی نہیں ہے، واپس نہیں آ سکیں گے، بڑی زبردست تنخواہ ہے، تنخواہ 5-10 گنا زیادہ مل جائے، منافع تھوڑا زیادہ مل جائے، شہر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک نماز گھر میں پڑھو تو ایک نماز کا ثواب ہے، محلے میں مسجد موجود ہے، عاشقان رسول کی مسجد موجود ہے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے کہ 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیو، رمضان چلا گیا، ہم کیوں چلے گئے مسجد سے؟ ذرا غور کریں نا کہ آج اسی طرح رش ہے مسجد میں جو رمضان میں تھا، تو کیا ہوا؟ کیا ہم صرف رمضان کے لیے مسلمان تھے؟ اے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں، سیدی اعلیٰ حضرت کی زندگی مجھے اور آپ کو پیغام دے رہی ہے۔ وہ بڑھاپے میں، بیماری میں مسجد میں جاتے تھے، آج ہم صحت میں مسجد میں نہیں جاتے۔ لوگوں سے کہو یار آپ کہاں گئے؟ تراویح میں نظر آتے تھے، آپ تو فجر میں بھی آتے تھے، ظہر میں بھی آتے تھے، بس وہ رمضان تھا نا، بس اس میں ہی ٹھیک تھا۔ استغفر اللہ۔ مسجدیں گویا یہ اعلان کر رہی ہیں کہ رمضان تو چلا گیا مگر مسلمان کہاں چلے گئے؟ کیا میں اور آپ صرف رمضان کے لیے مسلمان تھے؟ کیا مجھ پر اور آپ پر فقط رمضان میں ہی نمازیں فرض تھی؟ سوچئے نا۔ آؤ سیدی اعلیٰ حضرت کی سیرت آج آپ نے اور میں نے سنی ہے، ہم سب سیدی اعلیٰ حضرت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس محبت میں ہمیشہ ہمیں اضافہ عطا فرمائے۔ لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ صرف نام سے محبت ہے، ان کے کام پر، ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا؟ آؤ آج نیت کریں جتنے میرے بھائی یہاں موجود ہیں کہ انشاءاللہ ہمیشہ با جماعت نماز ادا کریں گے، بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مرتے وقت تک کبھی کسی کا محتاج نہ کیجیو، ہمیں اپنے بچوں کا بھی محتاج نہ کیجیو میرے مالک، ہم کھڑے ہو کر نمازیں ادا کرتے رہیں، کبھی بیٹھ کر، کبھی کرسی پر، ایسی نوبت ہی نہ آئے میرے مولا، ہمیشہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ نیکیوں والی زندگی عطا کیجیو مالک، کہ زندگی کی آخری نماز بھی مسجد میں کھڑے ہو کر ادا کریں۔ یہ دعا کرتے رہا کرو، اور اپنے آپ کو عادی بناؤ مسجدوں کا، مسجدوں سے ناتا جڑنا چاہیے۔ آج مسجد میں جاتے لوگ بے قرار سے نظر آتے ہیں، سوچو نا مسجد میں جا کر بے قراری کیسی؟ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا بندہ جب اللہ کے گھر پہنچ جائے تو سکون ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مسجدوں میں قرار عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کی تصانیف پر بات ہوئی ہے، اعلیٰ حضرت کے اعمال پر بات ہوئی ہے، آپ کی زندگی کے گوشوں پر بات ہوئی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کسی بھی موضوع پر بات کر لیں، اگر عشق رسول پر بات نہ کریں تو بات ہی پوری نہیں ہوتی ہے۔
اس عاشق رسول نے جہاں بہت ساری کتابیں لکھی، جہاں بہت سارے علوم پھیلائے، ایک ایسی شمع بھی روشن کی ہے کہ 100-150 سال گزر گئے ہیں، آج بھی اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھیں تو دل جھومنے لگ جاتا ہے، یاد رسول میں آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں۔ یہ کیسا عاشق رسول گیا ہے کہ نبی پاک کی یاد میں تو زندگی گزاری، مگر آج جب ان کی بات کرتے ہیں تو آقا سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ وہ شعر اب سمجھ آتا ہے کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا زندگی گزاری، آج ان کی نعتیں پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کس کس نعت کی بات کی جائے، میں آج بیان تیار کر رہا تھا، ہدایت کے بخشش کا مطالعہ کرنے لگا، سوچنے لگا اس کلام کو پڑھوں، نہیں دوسرے کو پڑھتا ہوں، ارے تیسرا بھی بہت خوبصورت ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے، ایک ایک شعر موتی کی مانند ہے۔ کہیں لکھتے ہیں جب نبی پاک کے جود و کرم، آقا کی سخاوت کا ذہن میں اعلیٰ حضرت کے خیال آیا ہوگا تو لکھتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اسفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، آقا ہم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، آقا ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، اور آخر میں التجا کیسی کرتے ہیں، آقا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کتنی زبانوں پر اعلیٰ حضرت کو مہارت حاصل تھی، ارے نعت بھی لکھتے ہیں کہ آپ کے دوستوں نے عرض کی حضور 4 زبانوں میں نعت لکھ دیجئے، یہ آسان نہیں ہے کہ 4 مختلف زبانیں ہوں اور ایک ہی شعر کے اندر اس کو استعمال کیا جائے، نہ جناب وزن اس کا آگے پیچھے ہو، نہ مطلب اور معنی میں فرق آئے۔ دیکھو اعلیٰ حضرت نے کیسے موتیوں کو پیرویا ہے، لکھتے ہیں لم یاتی نذیرو کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، البحر علا والموج طغا من بے کس و طوفاں ہوش ربا، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا بری نیا پار لگا جانا، یا شمس و نظرت الا لیلی چوبہ طیبہ رسی عرض بکنی، توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی میری شب نے نہ دن ہو نہ جانا، لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حال آئے ما زلف ابر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا، انا فی عطشوں و سخا کا عتم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، بس خام اے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا نہ 4 اس راہ پر آ جانا۔ اللہ اللہ، نبی پاک کی نعمتیں، نبی پاک کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے لکھتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ سنو سکھاتے ہیں اعلیٰ حضرت، فرماتے ہیں دل ہے وہ دل کیسا چاہیے، سنو دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نبی پاک کا دامن تھامنا ہے تو آج تھام لینا، میرے رضا کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ دیکھو مدینے کا عشق کیسا تھا، میرے رضا کے جان دل سب کچھ مدینے میں تھے، کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اللہ اللہ، بڑے پھول دیکھے ہوں گے، بڑے باغ دیکھے ہوں گے، آؤ رضا کی نظر سے بھی پھول دیکھ لو، کہتے ہیں سر تاب قدم ہے
ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ بہن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ سنو میرے رضا کیا کہتے ہیں، کیسا چمن تھا، کیسا باغ تھا، کرم کا چمنستان تھا، کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ، کبھی تو نبی پاک کی خوبصورتی اور آقا کے بے عیب ہونے پر قلم اٹھاتے ہیں تو لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جان نہیں، کہو کیا کہ وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں، فرماتے میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ سنو نبی پاک کے در کی اہمیت کیا ہے، اعلیٰ حضرت سکھاتے ہیں خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ فرماتے ہیں سبحان اللہ، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ سمجھاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں بتاتا ہوں زمین و زمان کس کے لیے بنے، یہ ساری کائنات بنی کس کے لیے ہے، فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری بہک، زمین و فلک سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و قمر یہ حکم رواں تمہارے لیے، یہ فیض دیے وہ جود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے، جہانے لیے تمہارے دیے، یہ اکرمیاں تمہارے لیے۔ آخر میں لکھتے ہیں آقا یا رسول اللہ کرم وہ کیجئے گا کہ صبا وہ چلے، کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ ایسا کام کر کے اعلیٰ حضرت گئے ہیں کہ آج عاشق اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ رضا کی زبان تمہارے لیے، رضا کی ہے جان تمہارے لیے، آقا رضا ہے یہاں تمہارے لیے، رضا ہو وہاں تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی پاک سے سچا عشق عطا فرما دے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک پیغام آخر میں دے کر اپنی بات ختم کروں گا۔ ساری زندگی بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اعلیٰ حضرت آج بھی ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ سنو میرے رضا کا یہ پیغام آج لے کر جانا۔ آپ فرماتے ہیں رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، آقا ہمیں نہیں بھولے۔ اے مسلمانوں کہیں تم تو نہیں بھول گئے، اے امتیوں کہیں اپنے آقا کو تم تو نہیں بھول گئے۔ اگر یاد رکھا ہے تو سنتیں کیسے چھٹ رہی ہیں، اگر یاد رکھا ہے تو نمازیں کیسے قضا ہو رہی ہیں۔ آقا تو فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اگر آقا یاد ہے تو تمہاری نماز کیسے جا رہی ہے، نبی پاک یاد ہے تو سنتیں کیسے چھٹ رہی ہیں۔ آؤ آج کے پیغام لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ ہم نبی پاک کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اپنے اعمال میں یاد رکھیں گے، اپنے کردار میں یاد رکھیں گے، اپنے لباس میں یاد رکھیں گے، اپنے چہرے میں یاد رکھیں گے، اپنی گفتگو میں یاد رکھیں گے، اپنے روزگار میں یاد رکھیں گے۔ کیسے حرام کماؤں جس کو نبی پاک یاد ہوں، وہ کیسے حرام چہرہ بنائے، کیسے غلط کا باتیں کرے جس کو پیارے آقا یاد ہوں۔ یہ پیغام لے کر جانا کہ جو نہ بھولا
ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اور نبی پاک کی یاد اگر ہمیشہ دل میں جلائے رکھنا ہے تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اس ماحول سے وابستہ رہیے، اجتماعات میں آتے رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، مدنی انعامات پر عمل کیجئے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ یاد رسول دل میں ہمیشہ جاگزی رہے گی، اور یاد رہے گی تو اعمال بھی اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعلیٰ حضرت کے فیضان سے متمتع فرمائے۔